اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل بزم فکر قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل بزم فکر ثانی سید سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی ید اللہ انٹرنیشنل بزم فکر دست راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان رائٹر معاہدہ تاشکند ماہر امور خارجہ منسلک پاکستان آبزرور فقیر منش صحافی سید نجی اللہ ید اللہ انٹرنیشنل بزم فکر اتھارٹی کلوڑ عباسی دور فخر پاکستان نامدار خان بوزئی انٹرنیشنل بزم فکر دس راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان فخر ضلع سانگڑ مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین ید اللہ انٹرنیشنل نگراں اعلیٰ دائرہ میدویہ شہادات پور پاکستان ضلع سانگڑ نگراں اعلیٰ انجمن فلاح الدین دائرہ کراچی کمیونٹی ہال نگراں اعلیٰ مسجد دائرۃ الاسلام مہدویہ دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑ عباسی شہید قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ دائرۃ الاسلام چوک UC 10 مصطفیٰ آباد نار محمد ٹاؤن مرکزی شاعرہ میجر انور شمیم عباسی شہید کراچی صدر آل پاکستان دائرہ میدویہ فیڈریشن سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن سینئر وائس چیئرمین ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح الدین دائرہ کراچی ایکشن کمیٹی سرپرست اعلیٰ بفر زون یوتھ CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان خادم ملت خادثہ ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ سرپرست اعلیٰ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک تاحیات صدر انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان قائد ملت عباسیہ محترم و محسن ڈاکٹر شفقت حسین عباسی سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک سرپرست اعلیٰ انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان بانی و رو رواں امتیاز سپر مارکیٹ محترم و محسن میرے بڑے بھائی امتیاز حسین عباسی مرکزی جنرل سیکریٹری انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان جنرل سیکریٹری مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک ڈپٹی انچارج MCN عوامی کمپلینٹ سیل صدر بابر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل سردار بابر عباسی سمیت تمام عہدیداران ممبران دوست و احباب اور ہمارے تمام سرپرست جس میں ہمارے خصوصی طور پر رانا اشفاق رسول بھائی سابق ڈائریکٹر سپارکو محمود انور جاوید اور بہت سارے ہمارے سرپرست اور خصوصاً چیئرمین ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان اسحاق شیخ چیئرمین ہیومن رائٹس ونگ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک محترم و محسن اسحاق شیخ صاحب جو ہر مشکل وقت میں خاص طور کے شانہ بشانہ ہیں اور سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ہمارے سینئر ساتھی سینئر وائس چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک چیئرمین ویلفیئر ونگ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک انچارج MCN عوامی کمپلینٹ سیل ملک فیاض ایوان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی بدولت آج میری کئی پروجیکٹس اور کئی خواہشات جو برسہ برس سے 24 سال سے میرے دل میں تھیں ان پر عملی کام ہونے جا رہا ہے۔ کوشش تو دی یہ کام سب بفر زون میں ہو، لیکن افسوس صد افسوس کہ وہ جو ٹائم میں نے وہاں پر دیا اگر لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے ملک فیاض ایوان کی طرح ایک بندہ بھی تو یقین کریں یہ تمام پروجیکٹ بفر زون میں چل رہے ہوتے۔
لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ ملک فیاض افغان صاحب کی ایسی قربانی جو ان کی استطاعت میں نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان سے کام لیا۔ یہاں مرکزی سیکریٹریٹ قائم ہوا جو کہ ڈی سی آفس پر تھا، جہاں میں اپنی جیب سے کرایہ دیتا تھا، نیٹ کا بل دیتا تھا، لوگوں کی چائے کے پیسے۔ 6 ماہ تک میں وہاں بیٹھا رہا، لیکن کسی نے خاکسار کا ہاتھ نہیں تھاما۔ تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا کہ ملک فیاض افغان صاحب کے جو ہے دل میں یہ بات ڈالی، اور یہاں مرکزی سیکریٹریٹ پہلے فرسٹ فلور پر قائم ہوا اور اب گراؤنڈ فلور پر منتقل ہو گیا۔ اب رابطے ہمارے بڑھ گئے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرکزی سیکریٹریٹ ہے کہاں۔ اب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ میران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا مرکزی سیکریٹریٹ، اس کا جو مکمل تعارف بھی آپ کو آج بتا دیتا ہوں۔ MCN عوامی مرکز، MCN عوامی کمپلینٹ سیل، ثانی سر سید سلطان الواعظ مولانا سید مرتضی اللہ تربیتی مرکز، فخر پاکستان، سابق مینیجر بک شاپ کراچی یونیورسٹی، فاؤنڈر چیئرمین میران کمیونیکیشن نیٹ میاں سعید الدین میموریل ہال، قائد ملت اسلامیہ شہید در پاکستان نواب بھائیوں سیکریٹریٹ، دائرہ خادم الفقراء میاں غلام شاہ کلور عباسی شہید، محسن پاکستان سر محمد صادق خان عباسی دارالاسلام چوک، غوث نگر UC 8 بلدیہ ٹاؤن، چرچ والی گلی، ضلع کیماڑی۔ یہ ہمارا مرکزی سیکریٹریٹ ہے جو بین الاقوامی طور پر متعارف ہو چکا ہے، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے CNB سٹی نیوز کے اسلم علی خان۔ ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی کوششیں رنگ لے آئیں، جس طرح بے لوث وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور پورے ورلڈ میں میران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا نام گونج رہا ہے۔ اور خاص طور سے یہ جو ٹوورڈ اسلام ہے، ہماری برادری کا جو غدار ہے جو انڈیا سے بھاگا ہوا ہے اور 30 سے زائد ممالک میں نیٹ ورک چلا رہا ہے، اس نے ماس کی دال نہیں گلی انڈیا میں، کیونکہ وہ سیکولر ملک ہے۔ یہاں اس کے لیے زرخیز زمین تھی کہ یہاں پر قدم قدم پر فتوے ہیں، اگر کسی کو بدنام کرنا ہو تو گستاخ رسول قرار دے دو، آسان ہے، یا قادیانی قرار دے دو، ثبوت کوئی ہو نہ ہو، کہنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اور ہمارے جذباتی لوگ اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج محسن علی ایڈوکیٹ جو کل کا بچہ ہے ہمارے سامنے کا، ہاں یہ غداری اس کی شرش میں شامل ہے کہ اس کے والد صاحب جو ہے وہ MQM میں تھے، اور جب حقیقی بنی تو فوراً انہوں نے شہزاد پور کے اندر حقیقی میں شمولیت اختیار کی، تو وہ مہاجر قوم کے بھی غدار اور دائرہ مہدیہ برادری کے بھی غدار کا شرف حاصل کیا۔ ایک عرصے سے وہ برادری سے کٹ چکے تھے، اپنا عقیدہ چھوڑ چکے تھے، لیکن پراپرٹی کے چکر میں یہ درد تھا کہ ہم بھی اس برادری کے ہیں، حالانکہ اصولی طور پر اس کی رکنیت خود بخود منسوخ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دائرہ مہدیہ برادری جو ہے یہ عام برادری نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ارائی ہے فلاں ہے، بھائی یہ ایک عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ اور آج بھی ہم باب آگو دہل کہتے ہیں، جیسے ہمارے معین شہباز صاحب نے جو جذبات کا اظہار کیا ہے، اگر معین شہباز صاحب پہلے میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو یقین کریں شہزاد پور میں بھی 1 انچ ہماری زمین، یہ ہمارا جو مرکز تھا دائرہ مہدیہ برادری کا، عیدگاہ تھی، مسجد تھی، کسی دارالحسینیہ والے کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آنکھ اٹھا کر بھی ادھر دیکھتا۔ تو آج ایسے غداروں کی وجہ سے ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، اب بھی ہوتا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ حق و سچ کی فتح ہوگی۔ میں اکیلا ڈٹ گیا تو آج معین شہباز نے مجھ سے زیادہ سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں کہ بھائی یہ دھمکی نہیں ہے، یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ کوئی میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھے انجم فلک دائرہ کراچی کمیونٹی ہال کو۔ تو اب یک نہ شد دو شد، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیکھتے ہوئے اور لوگ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس بین الاقوامی دہشت گرد محسن ایڈوکیٹ جس کو وکیلوں کی بھی سرپرستی حاصل ہے، چاہے کسی کو برا لگے، اگر وکیل ساتھ نہ ہوتے تو تھانے میں گھستا کیسے وہ اکیلا؟ وہاں بھی وکیل گئے، اور وہ علماء جن پر مجھے افسوس ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، قاری شہزاد پور رشید صاحب جیسے لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، جاہل کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ ہماری ہسٹری کیا ہے، ہماری خدمات کیا ہیں۔ دائرہ مہدیہ شہزاد پور پاکستان کو 9-0 کی حیثیت حاصل تھی، پورا شہر ہمارے معتقد تھے، ہماری وہاں پر دائرہ میں بیٹھ کے سیاسی فیصلے ہوا کرتے تھے، شہر کے سماجی کام ہوا کرتے تھے، ہمارا
ثانی سر سید سلطان واعظ مولانا سید مفتی اللہ ایوارڈ میٹرک کا شہری سطح پر دیا جاتا تھا، لیکن ان کی آنکھوں پہ ایسے پردے پڑ گئے کہ یہ اس کے سحر میں مبتلا ہو گئے، ایک جاہل کے سحر میں، جس کو اپنے بارے میں نہیں پتہ، اپنی ہسٹری کے بارے میں نہیں پتہ۔ قبرستان پہ قبضہ کرنا چاہا اس نے، وہاں بھی کیس ہار گیا کورٹ میں، کہہ رہا ہے یہ قبرستان میرا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اس کیس سے مہران کو پورے ورلڈ میں شناخت کروا دی، اور پھر آج لوگ حق و سچ کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کو کہ اس جد و جہد میں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، میری ایک خواہش تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بہت سارے پروجیکٹ اناؤنس کیے تھے، اس میں خاص پروجیکٹ تھا جس کی بہت ضرورت تھی مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کو، کہ لیگل ایڈ کمیٹی مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک اور روزگار کے لیے فراہمی روزگار پروجیکٹ اچھے وکلا کے لیے، 2 نمبر وکلا کے لیے نہیں ہے یہ، وہ تو بہت بنے ہوئے فلاں ایسوسیٹ۔ یہ ہے ہمارے سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک سابق سرپرست اعلیٰ انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان، والد محترم سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان محترم و محسن عقیل احمد عباسی کے والد، جو سابق پرنسپل بھی رہ چکے ہیں میرے خیال کراچی کے جو کالج ہے اس کے، اور اتنی اچھی شخصیت کہ جب ایک میٹنگ میں میں بیٹھا تھا ان کے ساتھ گھر پر، تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ مسلمانوں کے زوال کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ ہر ایک نے اپنی رائے دی۔ میں نے کہا حضرت میں ہوں تو جونیئر، مجھے بھی حق ہے، اگر آپ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں تو مجھے بھی رائے کا اظہار۔ بولا بالکل، یہ تو بچہ بھی اچھی رائے دے سکتا ہے، اس سے بھی سیکھنا ہے۔ بولیں آپ؟ میں نے کہا آج جو مسلمان پوری دنیا میں ضرور رسوا ہو رہا ہے قول و فعل کے تضاد کی وجہ سے، اور دوسرے یہ بات تو ہم اتباع رسول کی کرتے ہیں، عشق رسول کی کرتے ہیں، تو بہادر یار جنگ بنو نا، پھر یہ عقیدہ فرقے کہاں سے آ گئے؟ بات کرتے ہیں چاروں امام برحق ہیں، پیروی کرتے ہیں ایک امام کی، تو یہ قول و فعل کا تضاد ہے۔ تو سید محمد جون پوری سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اتباع رسول۔ جو بدعت شرک جو ہم میں شامل ہو گئے تھے، اللہ نے مجھے سونپا ہے ذمہ داری کہ میں وہ شرک و بدعت کو مٹاؤں اور لوگوں کو اتباع رسول سکھاؤں۔ تو بولا چاروں امام تو برحق، آپ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ صرف کہہ رہے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں فلاں امام کے پیروکار ہیں، امام ابو حنیفہ کے، کوئی کہتا ہے امام مالک کے، کوئی امام شافعی کے، کوئی امام حنبل کے۔ لیکن ہمارا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ جب ہم اتباع رسول کی بات کرتے ہیں تو یہ ثانوی حیثیت ہے امام کی بعد میں ہے، تو ہم چاروں امام کو فالو کرتے ہیں، جس مسئلے میں بھی اہلیت پر ان کا فیصلہ ہو اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ پھر ان سے ایک سوال کیا گیا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ظلم کے بعد بہت ساری چیزیں خرابی مسلمانوں پیدا ہو گئیں، میں ان کی اصلاح چاہتا ہوں، تو اگر آپ کی رحلت کے بعد آپ کے حوالے سے بھی اگر کوئی بات منسوخ کر دی جائے تو اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بہترین کسوٹی یہ ہے کہ کوئی اگر میرے سے بات منسوخ کی جائے تو اس کو چیک کرو قرآن و سنت سے، اگر اس سے ٹکراؤ ہے تو سمجھ لو جھوٹ ہے، اور اگر اس کا ٹکراؤ نہیں ہے تو منون اس کو مان لینا۔ اور ایک اور بات کی تھی جو آج یہ دانش رضا خان جیسے لوگ سید محمد جون پوری کو فتنہ قرار دے رہے ہیں، اسی کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مجھ پر ایمان لے آؤ بحیثیت امام مہدی کے، کبھی انہوں نے رسول کا دعویٰ نہیں کیا۔ آج یہ لوگ جو کہتے ہیں ہمسر رسول اور وہ نبی تھے فلاں تھے، تو یہ تہمتیں ہیں، اور یہ وہ جو انہوں نے کہا تھا کسوٹی ہے کہ قرآن سنت ٹکراؤ نہیں پرکھ لو، تو اس کا جواب وہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج ان پر جو تہمتیں لگائی گئیں، بڑے سے بڑا عالم بھی، اسد الامہ کس نے خطاب دیا؟ دائرہ مہذب برادری نے نہیں دیا تھا ان کو، نہ تھی اس وقت، تو ان کو جو اسد الامہ قرار دیا بڑے بڑے عالموں نے۔ بس بات وہی آ گئی، جیسے ظلم کو مانا سب نے، صادق و امین، کافروں نے بھی مانا، لیکن ان کی اس بات کو نہیں مانا کہ میں پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس بات پر اختلاف کیا۔ تو آپ اختلاف ضرور کریں، سید محمد جون پوری کو نہ مانیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی ذات پر، لیکن یہی بات ڈاکٹر منظور احمد صاحب نے بھی کی تھی جب 93 میں سیمینار ہم نے کروایا، عبید اللہ بیگ صاحب نے بھی کی تھی کہ ان سے زیادہ ریسرچ ان کی، جو آج ہول پھول بک رہے ہیں، ان کو فتنہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ تو تم مجھ پر قتل آپ کا واجب ہے، کہ آپ مجھے قتل کر دیں کیونکہ میں فتنہ پھیلا رہا ہوں دین۔
اس سے بڑی کسوٹی ہو سکتی ہے؟ لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کو قتل کر دیتا. انہوں نے کہا میں واجب القتل ہوں اگر میرا دعویٰ جھوٹا ہے، جو آپ کہتے ہیں نا جھوٹا مہدی. تو انہوں نے تو خود کہا کہ اگر میرا دعویٰ آپ سمجھتے ہیں جھوٹا ہے تو آپ مجھے قتل کر دیں کیونکہ یہ آپ پر لازم ہے. اس سے زیادہ میں اور کیا بیان کروں، یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا. لیکن یہ جو باتیں ان سے منسوخ کی گئی تھی 100% جھوٹ ہے. انہوں نے کوئی ایسی تعلیمات نہیں دی. یہ جو آج ان کے ماننے والوں نے اگر غلط باتیں گھڑ لی ہیں، اپنے حلوے مانڈے دیگر فرقوں کی طرح جو ہے ثواب سمجھنے لگے ہیں ان چیزوں کو کہ اتنا کر لو تو ایسا ہو جائے گا، تو یہ ان کا قصور ہے. ہاں، کوئی بھی میرا سگا بھائی بھی اگر اس عقیدے پر ہے تو وہ کافر ہے. کیوں کہ ختم نبوت پر جس کا ایمان نہیں وہ آٹومیٹک کافر ہے، آئین پاکستان کے تحت بھی کافر ہے. لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ آج یہ بڑے بڑے عالم، اور میں چیلنج کر رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں تو ہوں جاہل، آپ مفتی علامہ، میں تو پیروکار ہوں اپنا بہادر یار جنگ کا، مرتضیٰ صاحب کا، مفکر میں مولانا شیخ اللہ کے، جو کچھ ان سے سیکھا اس کی روشنی میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. ایک ہی سوال کیا، آج تک جواب نہیں ملا. میں نے کہا ذکری اور آخانی میں فرق بتا دو. یہ بڑے سے بڑا عالم نہیں بتا رہا مجھے. صحیح ان کو اس لیے بم سے اڑا دیتے ہیں، بولا سید منظور پوری کو مانتے ہیں ذکری. بھائی ٹھیک ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، آپ کا فرض ہے ان کو تعلیم پہنچاؤ. کہ اسلام کیا بمباری کرنے سے پہلا 27ویں شب کو جنرل ضیاء کے دور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. اور کس نے کیا تھا میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن پھر فتنہ پیدا ہو جائے. وہ خود ان کو پتہ ہے کس نے کیا تھا. تو 27ویں شب کو بمباری کرنا انسان ہی سمجھ لیتے ہیں ان کو یار، مسلمان نہیں سمجھتے تم نے. تو یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سا دین اسلام ہے کہ جو بمباری سے پھیلتا ہے؟ یہ کریڈٹ بھی ہمیں جاتا ہے. ہمارے سلطان الواعظین مولانا سید مجدد اور مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی ذکریوں پر، اور مسلم ذکری انجمن کی بنیاد رکھی جو رجسٹرڈ بھی کروا کر دی ان کو. اور ہمارے جو آج جو مخالفین ہیں، یہ جنرل سیکریٹری تھے رضا اللہ خان صاحب دانش اللہ کے والد، اس تنظیم کے بڑے سرگرم کارکن تھے. تو آج اگر وہ دہشت گردوں سے ڈر گئے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے. انہوں نے اپنی قبر کا جواب دینا ہے. میں تو کارکن بھی نہیں تھا اس زمانے میں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کب بنی یہ تنظیم. میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا مرتضیٰ صاحب کے دور میں. میری پیدائش سے 3 سال کب دنیا سے چلے گا. لیکن جو میں نے اسٹڈی کی، جو پڑھا ان کو، وہ میں لوگوں میں منتقل کر رہا ہوں. اور سیکھا کس سے؟ مفکر ملت مولانا سید صاحب کی صحبت میں رہ کر جو کچھ سیکھا وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ پروفیسر مسعود عباسی لائف سیٹ کو فعال کروں. بن تو گیا ادارہ تاکہ ہمارے لوگوں کو باعزت روزگار ملے، وکلا کو حق پرستی کی جو ہے وکالت کریں. ابھی ایک واقعہ بھی سنا دوں وکالت کے حوالے سے کہ بہت سارے وکیل ایسے ہیں جو حق پرست ہیں، وہ قتل کا کیس لیتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یار اللہ کو کیا جواب دیں گے، طلاق کا کیس نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی طلاق بہت مایوب بات ہے، رسول کے بعد مجبوری ہے، خلا، یہ سب چیزیں بالت مجبوری ہیں. تو ہم کیوں اس کوشش کا حصہ بنیں؟ روزگار بہت ہے، ضروری تو نہیں ہے خلا طلاق کا کیس لیا جائے یا قاتل کا کیس لیا جائے. اب ایک قاتل وکیل کو پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے لیکن وہ بچا رہا ہے، کیوں کہ اس کی فیس اس کو ملے گی بچانے کی. تو اس کے لیے ایک واقعہ بتا دوں. ایک کھڑاک سنگھ جج تھے، سکھ تھا. اس نے جب فیصلہ سنایا قتل کا تو اس نے ساتھ میں وکیل کو بھی، یہ ریکارڈ پہ ہے بات، اس نے کہا وکیل کو بھی پھانسی کی سزا ہوگی کہ اس نے قاتل کو بچانے کی کوشش کیوں کی جبکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ قاتل ہے. تو اس کا کام تھا کہ کیس نہ لڑتا. تو اس سے بڑی مثال میں اور کوئی دے نہیں سکتا. تو مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کو بھی ایسے حق پرست وکلا کی ضرورت ہے جو عوام الناس کی مدد بھی کریں. اور جو حالات ہیں پاکستان کے، افورڈ ہی نہیں کر سکتے لوگ. میں نہیں کر سکتا ہوں وکیل کی فیس، میں خود لڑ رہا ہوں. اب جو تھوڑے بہت وکلا پہ میرے خرچ ہو بھی رہے ہیں تو وہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے، وہ تو ان کا حق ہے. لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں کہ میں اتنا انٹرنیشنل بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ٹوورڈ اسلام کا مقدمہ لڑوں. لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. جج کے پاس بھی جاتا ہوں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ وکیل ہیں. میں نے کہا ڈگری کوئی نہیں ہے. لیکن جج بھی جو ہے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں اسمبلی صاحب ایسے آرگومنٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی لاجواب ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ ایکسپیرینس، یہ قوانین جو میں نے سیکھے، یہ ایسے بزرگوں سے جو قانون کے ماہر تھے. اور پھر سب سے زیادہ جو مجھے فائدہ ہوا وہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں شفقت عباسی صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے ہوا. کہ وہاں پہ ایک صاحب آتے تھے، میں نام بھول گیا، شفقت صاحب کو یاد ہوگا، وہ آتے تھے لیکچر دیتے تھے قوانین پر، تو وہ بھی میں بھی سنتا تھا.
تو آج آرٹیکل 6 یا جو بھی میں بتا رہا ہوں تو یہ وہ تجربہ ہے، ڈگری کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ اتنے عرصے میں کوئی وکیل میرے ساتھ نہیں کھڑا ہو عملی طور پر۔ ہاں، عامر نواز وڑائچ بھائی کی تو کیا بات ہے کہ اس کیس کے اندر وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، اخباری کوریج دیکھ سکتے ہیں، اور جس خلوص سے وہ مجھ سے ملتے ہیں، کوئی ان کو لالچ نہیں ہے مجھ سے، نہ مجھے ان سے کوئی لالچ ہے۔ اور میں بھی چاہتا تو ان سے کہتا کہ آپ یہ جعلی قاتلانہ حملے میں مجھے نامزد کیا گیا محسن ایڈوکیٹ کی طرف سے، آپ تھانے میں فون کر دیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رسول کی ذات، مہدی موعود کی ذات کا صدقہ ہے، مجھے کسی کی سفارش، میں حق پر ہوں، مجھے کس بات کی سفارش کی ضرورت ہے؟ محسن ایڈوکیٹ کرتا رہے، چاہے وہ بیرسٹر سرفراز علی سے فون کروائے، عامر نواز وڑائچ سے کرائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ لازمی بات ہے، تنظیم چلا رہے ہیں، فارمیلٹی کے لیے اپنے وکیل کی سفارش کر سکتے ہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کریں، اگر وہ آتا ہے اس کی سفارش کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ اب تک ممبر ہے وہ۔ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا، سندھ بار کونسل، کراچی بار اور ہائی کورٹ بار کو چاہیے تھا جب میں نے اپلیکیشن دے دی تینوں جگہ، تو اس کی رکنیت فوراً معطل کریں، کیونکہ میری ذمہ داری نہیں ہے، تنظیم کے جو ذمہ دار ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ ان کے اندر کالی بھیڑیں کون سی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ روز محشر اللہ کو وہ جواب دیں گے، میں نہیں دوں گا، کیونکہ میری تنظیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ کل اتفاق سے مہران خان لاغاری صاحب مل گئے، حالانکہ اتنے عرصے سے میں وہاں جا رہا ہوں، لیکن اللہ نے کل ملانا تھا۔ کل میں گیا تھا عامر نواز وڑائچ بھائی کو ہار پہنانے، کیونکہ یہ فتح جو ہماری جمالی بھائی، حسیب جمالی بھائی اور فریدہ باجی منگریو کو جو فتح ملی ہے، یہ عامر نواز وڑائچ بھائی کو کریڈٹ جاتا ہے، جس نے دن رات محنت کی ہے، اور یہ غیر متوقع کامیابی تھی۔ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہاریں گے بھی تو انشاءاللہ مقابلہ کر کے ہاریں گے، وہ بھی ہماری جیت ہوگی، اگلا الیکشن ہمارا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں بھائی، خلوص نیت سے اسلم علی سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں، تو یہی سال ان کو دے دو۔ تو یہ غیر متوقع کامیابی بڑے فخر کی بات ہے تمام حق پرست وکلا کے لیے، وفا پرست وکلا کے لیے، کہ یہ کامیابی ملی ہے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو آج میں پھر جا رہا ہوں اس امید پر کہ عامر نواز بھائی بہت مصروف ہیں، یقینی بات ہے کراچی بار کے بھی الیکشن چل رہے ہیں، سندھ بار سے بھی وہ کامیاب ہوئے ہیں، ہائی کورٹ بار میں ہمارے حسیب جمالی بھائی بھی کامیاب ہوئے ہیں، تو میٹنگز بھی چل رہی ہیں، وہ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا، ورنہ وہ بندے ہیں وہ کہ رات کو 2 بجے بھی مجھے کال بیک کر دیتے ہیں کہ اسلم بھائی خیریت تو ہے، آپ کی ابھی مس کال دیکھی میں۔ تو ایسا بندہ کہاں سے لاؤں، عامر نواز جیسا؟ اب میں وہاں جاتا ہوں، یقین کرو جیلس ہوتے ہیں لوگ، وکلا ہوتے رہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے کراچی بار سے دھکے دے کے بھی نکال دیں، مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں عامر نواز وڑائچ کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں۔ کئی وکلا آتے ہیں جب میں وہاں خطاب کر رہا ہوتا ہوں، پین فیض لگا رہا ہوتا ہوں عامر نواز بھائی کے، تو کہتے ہیں دیکھو یہ آ گیا پھر منجن بیچنے بڑے میاں۔ تو میں کہتا ہوں یار چلو میں تو منجن بیچ رہا ہوں، آپ بھی آ کے میرے ساتھ کھڑے جو اپنا چورن بیچ لو یار، میرے خلاف بولو، عامر نواز بھائی کے خلاف بولو، دل میں اتنا کینہ بغض رکھتے ہو اس کے لیے، اور جب سامنے آتا ہے تو اس کی تعریفیں کرتے ہو۔ تو میں نے کہا بھائی آؤ نا، اپنا چورن بیچ لو، ہم منجن بیچ رہے ہیں، ہمارے مقابلے میں اگر دم ہے تم میں، حقائق بیان کر سکتے ہو، عامر نواز کے خلاف جو کینہ بغض لے کے بیٹھے ہو اس کو عیا کرو یار، تاکہ منافقوں میں شمار نہ ہو تمہارا۔ تو یہ حال ہے۔ تو مہران خان لاغاری کو ہم نے چیئرمین لیگل ایڈ کمیٹی مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک مقرر کر دیا ہے، اور کل انہیں ایکسیپٹ کیا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، خلوص کے ساتھ کہا۔ اور جو ہمارا پروجیکٹ ہے فراہمی روزگار وکلا کے لیے، اس کا نام ہے فخر پاکستان پروفیسر مسعود احمد عباسی ایڈوکیٹ لا ایسوسیٹ، اس کا میں نے ان کو پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا دیا ہے۔ اب دیگر وکلا کا کام ہے جو رزق حلال چاہتے ہیں، مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے شانہ بشانہ اس منشور پہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ بزنس بھی اور خدمت بھی۔ ہمارا منشور یہ ہے کہ پہلے بزنس پھر اپنے پیسے سے خدمت، چندے بھتے سے نہیں، اس پہ پابندی ہے مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میں، 24 سال سے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا یار وہ ویلفیئر کی پرچیاں چھپوا لو، تو میں نے کہا جس دن یہ کام کر لیا نا تو پھر میرے بارے میں بھی لوگ یہی کہیں گے کہ اسلم بھائی نے بھی اپنے حلوے ماڈے چلانے کے لیے راستہ ڈھونڈ لیا۔ تو بھائی اپنے پیسے سے خدمت ہوتی ہے، عبدالستار ایدھی بنو، ایک وقت آئے گا کہ لوگ بلینک چیک آپ کو دیں گے، آپ کو بلڈنگیں دیں گے کہ وہ لو یہ خدمت خلق کرو، وہ وقت انشاءاللہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک عبدالستار ایدھی صاحب کی یاد کو تازہ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میں ہمارے
مہران خان لغاری اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ الدعوہ جو شاداب میں ہمارا تعلیمی ادارہ ہے کہ اس سے پڑھ کر نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، اور جس طرح سے یہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، غریبوں کے کام آ رہے ہیں، اپنی روزی کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، ورنہ وکیل تو پہلے پیسے پکڑتا بعد میں کام کرتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کل کہ وہ پارٹی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، لیکن یہ تو بھائی ہمارا پسینہ کیا، ہم بھی خشک ہو گئے، لیکن مزدوری ابھی تک نہیں ملی۔ تو بڑی بات ہے کہ کسی کا مسئلہ حل کریں اور مزدوری کی فکر نہ کریں، ورنہ پہلے مزدوری کی فکر ہوتی ہے، کام ہو یا نہ ہو بندے کا، لیکن اپنے کھڑے کر لو۔ اب دیکھ لو نا میرے کیس میں وہ وکیل صاحب جو ہے وہ ہمارے سالے صاحب نے 1,10,000 تو مجھ سے لے لیے، کیس ختم بھی ہو گیا، نہ میرا موبائل ملا اب تک، نہ وہ پینافلیکس ملا، نہ وہ جو جھوٹے پمفلیٹ جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب اشتعال انگیز پمفلیٹ، اور الطاف حسین کی طرف سے یہ نمائندگی کر رہا تھا، اور ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا کرن آرکیڈ سے، جبکہ سب جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ تھا جبھی تو وہ آئے نہیں، جبکہ مجھے اٹھوایا گیا گھر سے رات کے 2 بجے، گھر سے رینجر کو فون کر کے بلایا گیا، 2 گاڑیاں آئیں۔ تو بھائی یہ تو ڈی جی رینجر ہمارے شمریز خان صاحب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ رینجر کا یہ کام رہ گیا ہے کہ جھوٹی مخبری پہ اسلم علی جیسے شخص کو اٹھائیں گھر سے، جس نے کبھی ایک پتھر نہیں پھینکا، ایم کیو ایم میں رہتے ہوئے کوئی قتل و غارت گری نہیں کی، وہ ٹارگٹ کلر نہیں ہے، اس نے کوئی بھتہ نہیں لیا، کبھی وہ ایم کیو ایم کے عہدے پر رہتے ہوئے کبھی اریسٹ نہیں ہوا، ایک جھوٹی مخبری پر اس پر اتنا بڑا بلیم لگا دیا گیا۔ 2 دن تک مجھے بلیک میل کیا جاتا رہا تھانہ تیموریہ میں، سلام ہے تھانہ تیموریہ کو کہ انہوں نے جو میری خدمت کی 2 دن تک، اور مجھے حفظ بھیجا میں رکھا گیا، گھر والوں سے ملنے نہیں دیا گیا، سمجھے؟ اور مجھے کہا گیا کہ بھائی آپ اقرار کریں کہ آپ کا ایم کیو ایم لندن سے تعلق ہے، تاکہ آپ کے اوپر ہم ایف آئی آر میں تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں گے۔ میں نے کہا بھائی ہلکا ہاتھ نہیں رکھو، قائد بھی ایک، باپ بھی ایک ہے میرا، اس سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے، اور ایم کیو ایم لندن کی طرف سے یہ شہداء نہیں منایا جا رہا تھا، یہ جان نثار الطاف حسین جس کا چیئرمین بھی میں ہوں، بانی بھی میں ہوں، کارکن بھی میں ہوں، جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، 10 ایف آئی آر کاٹو، یہ میں نے اجازت دی۔ دوسرے دن شام کو یہ جھوٹی ایف آئی آر میرے خلاف درج کی گئی، میں احتجاج کرتا ہوں اس پر بھرپور۔ ڈی جی رینجر شمریز خان صاحب جن کو ہم فخر پاکستان، سابق ایس پی سی آئی ڈی چودھری اسلم شہید ایم سی این کمیٹی ایوارڈ دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے، بلال اکبر کی طرح جس کے پاس میں 3 دفعہ گیا ہوں ملنے، وہ آخر آئی ایس آئی کا سربراہ بن کے چلا گیا، لیکن وقت نہیں ملا۔ اسی طرح آئی جی سے غلام نبی میمن صاحب، ان کو پاس بھی وقت نہیں ہے، دوسری دفعہ بنے ہیں وہ آئی جی۔ ہر چیز میں ان کو بھیجتا ہوں، ان سے سیکورٹی مانگتا ہوں، لیکن افسوس صد افسوس جنوری میں ریٹائر ہو رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ وہ بھی یہ ایوارڈ لیے بغیر رخصت ہو جائیں گے اب بلال اکبر کی طرح، اور ان کو توفیق نہیں ہوگی کہ وہ اپنے بہادر افسر کا ایوارڈ لے لیں۔ اس کی بھی وجوہات ہیں، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ سوال میں کر چکا ہوں آئی جی صاحب سے بھی، آرمی چیف سے بھی، کہ چودھری اسلم شہید کو ترنے والا بننے کے لیے کیوں چھوڑ دیا گیا اکیلا، بلٹ پروف گاڑی بھی اس سے لے لی گئی، آخر کیا وجوہات تھی اس کی؟ تو یہ میں سوال اپنے تقریر میں کر چکا ہوں، بلکہ وہاں جو چودھری اسلم شہید کا جو دن منایا جاتا ہے، نورین اسلم شہید ہمیں بلاتی ہیں مہمان خصوصی کی حیثیت سے، وہ 5 سال سے ایوارڈ کا اجرا کر رہے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ اس ایوارڈ کا اجرا کریں، وہ کر بھی نہیں سکتے، قول و فعل کا تضاد ہے۔ تو آج میں قوم کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ اب ہم قانونی طور پر بھی مضبوط ہو چکے ہیں۔ مہران خان لغاری پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ہمارے فراہمی روزگار پروجیکٹ ہے، فخر پاکستان پروفیسر مسعود احمد عباسی ایڈوکیٹ لا ایسوسیٹ، یہ روزگار کا اور لیگل ایڈ کمیٹی ہے بے بس مجبور عوام کی خدمت کے لیے، جس کے چیئرمین ہم نے ان کو بنا دیا ہے، اور وکلا جو آنا چاہتے ہیں ہماری آواز پر لبیک کہنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو، چیئرمین یہ ہوں گے، باقی کو عہدے بعد میں دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک اور خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ آج پھر میں سٹی کورٹ جا رہا ہوں، 2-4 گھنٹے وہاں گزار لوں گا، عامر نواز بھائی سے جو ہے اپنا ملاقات بھی کروں گا، اور الیکشن کے حوالے سے جو کچھ چیزیں مجھے درکار ہیں وہ ان سے لوں گا، تاکہ یہ جو الیکشن چل رہا ہے 13 کو انشاءاللہ پھر ہماری ایک جیت ہوگی، وہ تاریخ ساز ہوگی، پہلے سے زیادہ ووٹوں سے عامر نواز بھائی ون کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلے سال
کوئی جرت نہیں کرے گا کہ ان کے مقابلے میں فارم داخل کرے۔ ایک تو ہوتا ہے وڈیرانہ چکر کہ وڈیرا داخل نہیں ہونے دیتا کاغذات، یہاں وڈیرانہ چکر نہیں ہے بھائی، وڈیرانہ نظام کے ہم خلاف ہیں، عامر نواز بھائی اور ہم خلاف ہیں۔ ہم کسی پہ پریشر نہیں ڈالیں گے کہ ہمیں بلا مقابلے آنے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال عامر نواز بھائی ہماری دعاؤں سے انوپوز آئیں گے، کوئی اور آئے نہ آئے، عامر نواز بھائی ضرور آئے گا۔ تو ابھی میں جا رہا ہوں سٹی کو، تمام ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی آنا چاہے، اس خوشی میں شریک ہونا چاہے، عہدیدار، ممبر یا ہمارے سرپرست کوئی بھی آنا چاہے تو مجھے خوشی ہوگی، ورنہ میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ جیسے اللہ میرے لیے کافی ہے، میں اکیلا ہی کافی ہوں ان کاموں کے لیے کہ عامر نواز بھائی کو سب کی طرف سے ہار پہنا دوں۔ تو میں نکل رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں یہاں سے، آج ان سے مل کر، اور لائے عمل الیکشن کا، جب تک یہ الیکشن ہو رہے ہیں تمام ایکٹیویٹیز میں نے ختم کر دی ہیں، کیونکہ عامر نواز بھائی کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایکٹیویٹیز تو زندگی بھر چلیں گی جب تک ہم زندہ ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مدار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام النام اعظام کے فرامین، در اتفاق نصرت دیت، در نفاق ہزیمت دیت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقاص خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک پرست صحافت کا نمبردار، MCA نیوز HD، وائب TV پاکستان۔